اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ درس نظامی کورس کی اسپیشل کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، اللہ کریم علم نافع عطا فرمائے۔ درس نظامی عالم کورس، اس میں ہم بنتے ہیں اور عالم بننے کی ہماری منزلوں کا سفر طے ہوتا ہے۔ ہماری اس کلاس میں شروع سے لے کر آخر تک کے سارے طلبہ موجود ہیں۔ امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ آج کی کلاس میں بہت ساری اہم باتیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک طالب العلم کے لیے ابتدا سے ان پر گرفت ہونی چاہیے، یہ ہم کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اولاً آپ چونکہ درس نظامی کے طالب العلم ہیں تو سب سے پہلی بات، سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ کو اپنی حیثیت میں ایک علمی وقار میں رہنا چاہیے۔ علمی وقار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ اب عوام سے تھوڑا اپر لیول پر آ گئے ہیں، تھوڑا اوپر آ گئے ہیں، آپ سادے نہیں ہیں، آپ عوام میں نہیں ہیں۔ عوام میں نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اسٹینڈرڈ پر رہنا چاہیے علمی اعتبار سے، چاہے آپ پہلے درجے کے ہیں، چاہے دوسرے کے، تیسرے کے یا چوتھے کے، کسی بھی کلاس میں ہیں، آپ کو اب علمی اعتبار سے تھوڑا سا اپ گریڈ ہونا چاہیے۔ اب اپ گریڈ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مینٹلی اعتبار سے آپ طالب العلم ہیں، آپ کے سامنے کوئی بات آئے تو پہلی فرصت میں اس بات کو، اس مسئلے کو علمی اعتبار سے جج کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی سی بھی بات آئے، خاندانی بات آئے، دوستوں میں بات آئے، آپ کے علاقے محلے میں بات آئے، سوشل میڈیا پر بات آئے، فیس بک کی پوسٹ ہو، ویڈیو ہو، کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کو آپ علمی اعتبار سے پرکھیں۔ علمی اعتبار سے پرکھنے کے کئی سارے مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو قرآن و سنت کے مطابق پرکھنے کی کوشش کریں، یہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جب کوئی بات آئی ہے تو آپ کا علم یہ آپ کو کہے کہ اس میں اچھائی کیا ہے آپ کی اور اس میں برائی کیا ہے، آپ کس زاویے سے اسے دیکھتے ہیں، کس نقطۂ نظر سے اسے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے علمی وقار آپ کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں کئی سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے ایک بات ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ ان کا کوئی نیگیٹو مطلب لیتے ہیں۔ یہ کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ علم ہوتا تو اس بات کا اچھا مطلب لیتے۔ کئی سارے لوگ ہوتے ہیں، میں چند ایک مثالیں پیش کروں گا، امید ہے کہ آپ کی یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ کئی سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے سوشل میڈیا پر گھومتا ہوا ایک کلپ آتا ہے اور وہ اس پہ رولا ڈال دیتے ہیں، حالانکہ علم یہ کہتا ہے کہ بھائی سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر چیز پوسیبل ہے، کیا ایڈیٹنگ، کیا ویڈیو کلپ کے ٹکڑے جوڑنا کاٹنا سب کچھ ہو جاتا ہے، تو اتنا رولا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ افراد سے بدظن ہو جانا، کسی کے بارے میں فٹافٹ نیگیٹو تاثرات دے دینا، یہ اہل علم کی شان نہیں ہوتی۔ جو لوگ اس روش میں چلتے ہیں وہ جانے انجانے میں دین کا نقصان کرتے ہیں۔ تو چونکہ اب آپ کے ساتھ دین کا ایک ٹائٹل ہے، آپ درس نظامی والے ہیں، تو آپ ان باتوں پہ خاص توجہ دینی ہوتی ہے۔ ٹھہراؤ پیدا، اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کریں۔ آپ کے اس ٹھہراؤ کا آپ کو بینیفٹ ملے گا، فائدہ ملے گا، آپ مستقبل میں بھی اپنی زندگی کے معاملات آسانی سے سولو کر سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں جدھر کی ہوا چل رہی ہوتی ہے بس ادھر ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے سلیقے سے معاملات کو سمجھنا چاہیے کہ بات کیا چل رہی ہے، اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ ہمیشہ غصہ ہی آ جانا، ہمیشہ جلال میں آ جانا، بات پہ گالی سے نیچے بات ہی نہ کرنا، یہ کوئی دانائی نہیں ہے نا۔
تو علمی وقار پہ بات ہو رہی ہے. آپ صاحب علم ہیں, آپ درس نظامی والے ہیں, تو درس نظامی والے ہیں تو آپ کو اس کی لاج رکھنی چاہیے. پہلا پوائنٹ میں نے یہ عرض کیا ہے. اب اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کیونکہ صاحب علم ہیں تو یہ اپنے مائنڈ میں بٹھائیں کہ آپ اہل علم ہیں, آپ اہل علم ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اہل علم کے درجات بلند کیے ہیں. تو یہ اہل علم کون سے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے مزاج میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اہل علم ہیں. اب مزاج میں آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے علم کی طرف راغب رہتے. علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 گھنٹے کی کلاس ہے لے لی تو بہت ہے نہ. 2 گھنٹے تو ہم استادوں سے سیکھتے ہیں, اس کے بعد تو ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. ہم طالب العلم ہیں بھائی. ہم نے ایک قاعدہ پڑھ لیا, ایک قانون پڑھ لیا, ایک لفظ سیکھ لیا, اس لفظ کو اب آپ آج اپنی پریکٹیکل لائف میں آ جائیں, اس کی طرف آپ توجہ کرنا شروع کر دیں. جب آپ اس کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ کی رحمت سے مجھے بہت امید ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کو کور کر جائیں گے. ہمارے اساتذہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ طالب العلم اگر صرف طالب بن جائے تو اسے عالم بنا دے گا. طالب العلم اگر صرف طالب بن جائے اللہ اسے عالم بنا دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ میں تیاری کر کے آیا ہوں, منہ شوں دھو کے آیا ہوں, اس لیے میں نے اپنی ویڈیو آن کی ہوئی ہے. آپ لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں, آپ اپنی ویڈیو نہ آن کیا کریں, ٹھیک ہے؟ گھر میں بندہ کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے, آپ کے آگے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا چل رہا ہے یہ آپ اپنی ویڈیو نہ آن کیا کریں. چلیں, بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, طالب بن جائے بندہ, طالب بن جائے. طالب بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے طلب آ جائے, اس پہ اس کو بھوک لگ جائے علم کی, تو پھر وہ عالم بن گیا. اور یہ طلب کی جو خاصیت ہے نا, یہ پیدا کرنا, یہی ایک بندے میں حسن ہوتا ہے. جہاں تک ڈگریز کا تعلق ہوتا ہے تو ڈگریز تو بیٹے اہم ہی ہوتی ہیں, اہم ہی. میں ابھی ایڈمیشن کر رہا تھا تو میرے پاس جتنے بچے آئے انہوں نے کہا سر 8 سال. تو میں نے بولا بیٹا نہیں, 8 سال نہیں, قیامت تک, لائف ٹائم. ہم کوئی 8 سال والا نہیں کر. 8 سال تو ڈگری کے ہیں, 8 سال ڈگری کے ہیں. ہم آپ کو لائف ٹائم کے لیے طالب بنائیں گے. آپ نے علم ہی پڑھنا ہے 8 سال 9 سال 10 سال 50 سال, جتنی آپ کی زندگی ہے. آج آپ نے سٹارٹ لے لیا ہے 24 تاریخ سے, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ نے مرتے دم تک بھی, آپ اللہ نے چاہا تو آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھا رہے ہوں گے اور موت آ رہی ہوگی. ایسی موت اللہ سب کو نصیب کرے. میرا اپنا شوق یہ ہے کہ اسی کیفیت میں ہم جائیں, اور اس کے لیے کرنا کیا ہے, ہم طالب العلم ہیں, سب اپنے آپ کو سمجھانا ہے, مائنڈ سیٹ کر وقار بنائیں اپنا, اور پھر اس کے بعد آپ طالب بنیں اور جستجو میں رہیں. کہیں سے بھی بات آئے, جو بھی بات آئے اس کو فوراً اڈاپٹ کریں. جو بھی سبق آئے تو سبق کو اپلائی کریں, نافذ کریں. چیزیں قرآن پاک سے لیں, احادیث طیبہ کی طرف توجہ کریں. ضروری نہیں ہوتا کہ جو صرف کلاس میں پوائنٹ بات ہوئی وہ کور کریں اور ہم نہیں. جستجو ہو تو بندہ پھر چلتا ہی چلا جاتا. وہ چھوٹا ہوتا ہے نا کسی مکینک کے پاس, ایک چھوٹا ایسا ہوتا ہے کہ جو مکینک کے پاس چل رہا ہوتا ہے 1 سال 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال, وہ کچھ سیکھتا ہی نہیں ہے. اور ایک چھوٹا ایسا آتا ہے کہ جس کا بس تھوڑے ہی دنوں میں وہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. دونوں میں فرق پتہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں ہی چھوٹے ہوتے ہیں. فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک میں انفعالی قوت ہوتی ہے. انفعالی کا مطلب ہوتا ہے اڈاپٹ کرنے والی, وہ دیکھتا ہے.
استاد نے پانا کیسے لگایا ہے، نٹ کیسے کھولا ہے، استاد نے تار کیسے لگائی ہے، استاد نے یہاں وہ پک کرتا ہے، جب وہ لیتا ہے اور اس کو پھر چلانا بھی شروع کر دیتا ہے، استاد نہیں ہوتا تو وہ کھولنا بھی شروع کر دیتا ہے، جہاں موقع ملتا ہے وہ پانی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اب وہ پریکٹس میں آ جاتا ہے۔ دوسرا تھا وہ 6 سال تک اس نے والا پانا دے کے کھڑا ہے، دیکھ ہی نہیں رہا کیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ سیکھے گا بھی نہیں، سیکھے گا وہی جو پریکٹس میں آ جائے گا، جو مشق میں آ جائے گا۔ طالب بنے، جستجو رکھے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ مستقل مزاجی اللہ کریم کی نعمت ہے، اس پر آپ نے خاص توجہ رکھنی ہے۔ سبق کے دوران بھی کوشش کیا کریں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر استاد ایک طرح کے سبق پڑھائے، ہر پھول کی الگ خوشبو ہوتی ہے۔ سمجھدار وہ ہوتے ہیں جن کو خوشبو جہاں سے ملے وہ اس خوشبو سے اپنا نفع لیتے رہتے ہیں۔ اپنا نفع لینا مت بھولیے، اور اساتذہ سے اپنے روابط مضبوط رکھیں، علم سیکھتے رہیں، بات سمجھ نہ آئے تو پوچھیں ان سے، میسج کر لیں، رابطہ کر لیں، میں موجود ہوں، مجھ سے رابطہ کر لیں۔ اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ آج جمع ہوتے ہیں، یہ زندگی کا سفر ہم آخر تک اکٹھے ہی چلائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے استاد صاحب جب ہم لوگ آئے نا نئے نئے کلاسوں میں، تو استادوں نے کہا یار آج ایک نا ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ کیا؟ کہنے لگے یہ کرتے ہیں کہ آج ہم آ گئے ہیں نا، اب آخر سے پہلے جائیں گے نہیں، ہم میں سے جو جانے لگے گا اس کو گھر سے بھی اٹھا کے لے آئیں گے۔ آپس کی گیدرنگ ایسی رکھیں، اپنی اپنی کلاس کی گیدرنگ ایسی رکھیں، کوئی طالب العلم مس نہ ہو۔ میرے اپنے تجزیے کے مطابق جسے استقامت نصیب ہو گئی، اللہ اسے علم کی چاشنی عطا کر دیتا ہے، لذت عطا کر دیتا ہے۔ ناغہ نہ کیا کریں، کہ کچھ بھی ہو جائے کلاس میں ضرور آئیں، ٹھیک ہے؟ کلاس میں ضرور آئیں انشاءاللہ، اللہ کریم فضل سے۔ اب میرا اپنا ہدف یہ ہوتا ہے بیٹے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم قرآن اور حدیث سمجھنے کی طرف آ جائیں۔ یہی اساتذہ کے نام پیغام ہوتا ہے کہ زیادہ تر توجہ قرآن و حدیث کی طرف دی جائے۔ اسباق جتنے بھی آتے ہیں ہمارے درس نظامی میں، ان کا اصل ہدف ہوتا ہے قرآن و حدیث۔ قرآن اور حدیث آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں، نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، سیرت ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سارے کا سارا، یہ سارے کا سارا آپ کو قرآن پاک کی طرف لے کے جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ یہ سارے کا سارا آپ کو قرآن اور حدیث کی طرف لے کر جائے گا۔ تو جتنا کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، جب اس کا معال یہی ہے، حاصل حصول یہی ہے کہ قرآن اور حدیث ہے، تو قرآن اور حدیث سے پھر لگ جائیں، ویسے ہی لگ جانا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام نے جب اللہ کریم کا کلام سنا نا، آپ سے صبر ہی نہیں ہوتا تھا، آپ کھینچے ہی چلے جاتے تھے، کھینچے ہی چلے جاتے تھے۔ ما اعجلک، پاک موسیٰ جلدی جلدی کیوں آئے، پاک موسیٰ جلدی جلدی کیوں آئے؟ تو طلب یہی ہوتی تھی، اور ہو کیوں نہ۔ دیکھیں آج میں نے کہا میں نے کلاس لینی ہے، تو آپ سب نے کہا واہ بھائی واہ، تو کیا تھا؟ میرا آپ کا ایک ریلیشن تھا، میرا آپ کا ایک ریلیشن تھا، تو آپ نے محبت میں میری آواز کو پسند کیا۔ آپ ذرا تصور قائم کریں کہ کلام رب ہو، اللہ پاک کا کلام ہو، تو اللہ جل جلالہ کے کلام پاک میں ہمارا کیا کیفیت بنے گی، لذت کا عالم کیا ہونا چاہیے، مٹھاس ہی مٹھاس، محبت ہی محبت، ایسے مطلب دل مچلے کہ اللہ پاک کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک ہم سے کلام فرما رہا۔ سیم یہی پوزیشن نبی پاک کے کلام پاک کی۔ تو ان دو کی طرف تو اتنی رغبت رکھیں، اتنی رغبت رکھیں کہ بس پڑھتے ہی چلے جائیں، حدیث آئے، قرآن پاک آئے، قرآن پڑھتے ہی جائیں، پڑھتے ہی جائیں، سمجھتے
हैं, पढ़ते जाएं, समझते जाएं, अल्लाह ने चाहा तो बरकतें मिलती चली जाए। ठीक हो गई बात? मेरी तरफ से आवाज ठीक है बेटे, आपकी तरफ कुछ प्रॉब्लम आता है, अपने सिग्नल सेट रखेंगे तो सेट होगा इंशाल्लाह। चले, अब जब हम इस गुफ्तगू में आ गए हैं कि हमने कुरान और हदीस समझना है, तो कुरान और हदीस की तरफ हमें आना पड़ेगा ना, अपने हाथ में कुरान उठाना पड़ेगा। कई सारे तलबा को इस मकाम पर ये गलत फहमी होती है, वो ये समझते हैं मसले याद कर लें, जो नहाब की बातें हैं वो उर्दू में याद कर लें, उर्दू उर्दू उर्दू। ये डे फर्स्ट से अपने दर्स निज़ामी वाले बच्चे हमेशा याद रखें, उर्दू में आलिम बनने वाला अरबी आलिम के मुकाबले में आधा भी नहीं होता। इसलिए जो अच्छे असातिज़ा है वो समझाते हैं कि उर्दू वाली जो किताबें होती हैं ये सिर्फ उला अव्वल में चलता है, बाकी आप अरबी पे आ जाए, उर्दू वालियां खत्म कर दें अपनी जिंदगी से। जब तक आप स्टूडेंट हैं, जब तक आप तालिबुल इल्म हैं, आप सिर्फ अरबी पढ़ें, आप सिर्फ अरबी पढ़ें। फायदा क्या होगा? कहते हैं समझ कुछ नहीं आएगा तो क्या फायदा? यही तो फायदा है, यही तो फायदा है। अरबी एक दिन समझ नहीं आएगी, ठीक है जी, कोई फायदा नहीं हुआ, 2 दिन आएगी, नहीं फायदा हुआ, लेकिन हमने स्टार्ट किया आज 3 मई, आज हमने स्टार्ट किया है अरबी से। 3 जून तक हमें 1% समझ में आना शुरू हुआ, पूरा महीना हमारा खराब हुआ। तो आप क्या कहते हैं कि ये खराब हुआ है? मैं नहीं कहता कि ये खराब हुआ है। वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जिस बच्चे को गिरना नहीं आता वो बड़ा भी नहीं होता। हाँ जी, ये जरूरी होती हैं चीजें। अगर आपका ये महीना यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं होगा तो आपको ये प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप इस पे आते रहेंगे, तो ये बैसाखी है। तो बैसाखी से जो लोग चलते हैं वो लंगड़े होते हैं, और लंगड़े दौड़ में शरीक नहीं हो सकते। मुझे उम्मीद है कि आप लंगड़े नहीं रहेंगे। मेरा अपना टारगेट ये है कि ऑनलाइन की दुनिया में हम ये 2 घंटे की क्लास में वो तालिबुल इल्म देंगे जो अरबी पढ़ेंगे, अरबी आलिम होंगे और कमाल के आलिम होंगे, कमाल के। बस मेरे साथ आप ये तय कर लें, मेरे साथ आप सिर्फ ये तय कर लें कि आपने नहीं पढ़नी, अरबी पे आ जाए, लग जाए अरबी पे, जोर लगाए। किसी का महीना इन्वेस्ट होगा, किसी के 2 महीने इन्वेस्ट होंगे, लेकिन फाइनली आप मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देंगे। जो बच्चे स्टार्ट से अरबी में आ जाएंगे, अल्लाह ने चाहा महीने 1.5 में उनकी पटरी सीधी हो जाएगी और मंजिल की तरफ सफर शुरू हो जाएगा। हर बच्चे का अलग जहन होता है, अलग अंदाज होता है। मैं नहीं कहता कि आप फटाफट मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये गारंटी मैं देता हूं कि जो आज स्टार्ट ले लेगा वो बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचे के मुझे सलाम भी करेगा कि उस्तादों ने टाइम पे सही बात बताई थी। ठीक है, खुश रहे। तो अरबी, अरबी पढ़ें, अरबी समझें, थोड़ी समझें, सुथरी समझें। और मेरा बच्चा मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, चले थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। जब हम कुरान और हदीस की तरफ आते हैं, अब चंद बातें इंतहाई अहम आपके होश गुजार करने लगे। मुआशरे में रहते हुए कुरान पाक की तरफ तवज्जो करते हुए आपने जो चीजें समझनी होती हैं या जो चीजें सीखनी होती, उन पे फोकस कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात जिस पे सबसे ज्यादा फोकस होता है वो होता है अकीदा। सबसे पहली बात अकीदा। आप कहेंगे ये कैसे? देखिए, जो कुरान और सुन्नत से अकीदे माखूज होते हैं, जो अकीदा होता है
وہ یہ تھوڑا سا آگے چل کے میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا، لیکن میں بنیادی بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ قرآن پاک کی عربی کو اس عقیدے کے مطابق ہی آپ ٹرانسلیٹ کر سکیں گے، آپ ڈکشنری سے ٹوٹلی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی قرآن پاک سمجھنے کے لیے آپ کو بنیاد میں آپ کا عقیدہ ہونا یہ ضروری ہے۔ عقیدہ اگر نہیں پتا ہوگا آپ قرآن پاک کو کئی مقامات پر ایسی غلطی کر جائیں گے کہ جس کا آپ کے پاس پھر حل کوئی نہیں ہوگا اور آپ آؤٹ آف باؤنڈری ہو جائیں گے۔ کیسے سمجھاؤں؟ دیکھیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ پاک جسم سے پاک ہے، اللہ کا جسم نہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ عقیدہ۔ اب ہمیں یہ عقیدہ معلوم ہوگا تو ہم اس آیت کا درست ترجمہ کر سکیں گے۔ ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، اس لفظ کا ترجمہ بنتا ہے اللہ کا ہاتھ، ڈکشنری والا ترجمہ بنتا ہے اللہ کا ہاتھ۔ اب آپ نے توجہ دینی ہے، ڈکشنری نے یہ والا ترجمہ دیا لیکن عقیدہ نے بتایا کہ بھائی یہ ترجمہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا یہ ہاتھ نہیں ہوتا، اللہ جسم سے پاک، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اس عقیدے نے آپ کو اس مقام پہ رہنمائی کی کہ ڈکشنری والا معنی نہ کرو، اس کا ترجمہ ہاتھ نہ کرو۔ آئیے بات سمجھ، یہ عقیدہ تھا نا، اس عقیدے نے قرآن کے ترجمے میں سیٹ کروایا آپ کو۔ اگر آپ کو یہ عقیدہ نہ پتا ہوتا تو پھر آپ یہ والا ہاتھ تصور کر لیتے اور پھر یہ عقیدہ گمراہی والا ہو جاتا۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیں، عقیدہ ہے کہ اللہ پاک ہر عیب سے پاک، اللہ ہر عیب سے پاک، یہ عقیدہ ہے نا، اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے۔ اب قرآن پاک میں لفظ آیا مکر اللہ، مکر کا معنی ہے مکر کرنا، اردو میں استعمال ہوتا ہے مکر کرنا، فریب دینا، یہ اس کا معنی بنتا ہے۔ اب یہ جو مکر ہے یہ عیب ہے، لفظ جوڑیں گے تو ترجمہ یہی بنتا ہے اللہ نے مکر کیا معاذ اللہ، لیکن عقیدہ کہتا ہے یہ ترجمہ نہیں کرنا، یہ ترجمہ تم نے نہیں کرنا۔ یعنی دو مثالیں میں نے دے دی ہیں آپ کو، اسی میں ایک اور لے لیں پھر، اللہ یستہزئ بہم، اچھی بول مائک نہ آن کیا کریں اپنا بیٹے۔ اللہ یستہزئ بہم، استہزاء کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا۔ استہزاء کا ڈکشنری یہ معنی بتاتی ہے مذاق کرنا۔ اب آپ اگر یہ عقیدہ آپ کو نہیں پتا ہوگا، آپ یہاں ڈکشنری سے دیکھ کے ترجمہ کر لیں گے، ڈکشنری سے دیکھ کے ترجمہ کریں گے، ڈکشنری سے دیکھ کر جب آپ ترجمہ کریں گے تو یہ ترجمہ عیب والا ہو جائے گا، ترجمہ ہو جائے گا اللہ ان سے مذاق کرے گا۔ اللہ مذاق نہیں کرتا کیونکہ مذاق عیب ہے، اللہ مذاق نہیں کرتا، اللہ ٹھٹھا نہیں کرتا، یہ لفظ اللہ کے سایہ میں شاد نہیں۔ تو عقیدہ کہے گا کہ آپ نے اس کا ترجمہ نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے عقیدے سمجھنا ضروری ہوتا ہے، عقیدے پر گفتگو ضروری ہوتی ہے، عقیدے پر گرفت ضروری ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں عام طور پہ اس میں غلطی ہوتی ہے۔ جس دور میں ہم آ گئے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس دور میں کئی سارے لوگ ان غلطیوں میں مبتلا ہیں، ان کا یہ کمزور ہوا، عقیدے میں کمی آئی، انہوں نے اپنی مطلب کے آیتوں کے ترجمے کر لیے،
اپنی مطلب سے یہ صرف قرآن میں نہیں، حدیثوں میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ فتنوں کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سارے اس وقت لوگ موجود ہیں، یہ جیلم سے مرزا محمد علی جیل میں ہے، اس بیچارے کے ساتھ یہی پرابلم، اور بھی ہیں لیکن یہ بھی پرابلم۔ کیا کرے بیچارہ؟ ڈکشنری دیکھ کے اگر کرے گا تو یہ گڑبڑ ہوگی، اور وہ یہ کرتا ہے، اور بہت ساری یہ کرتا ہے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں جی بڑا کوئی فنکار ہے تو وہ فنکار ہی۔ اسی طرح ساحل ادیم ہے، اس کا بھی یہی رول ہے بیچارے کا۔ جب تک آپ کو اسلام کے بیسک روٹس نہیں پتا ہوگے، بنیاد نہیں پتا ہوگی، تب تک آپ قرآن پاک کو ڈکشنری سے سولو نہیں کر سکیں گے، حدیث کو ڈکشنری سے سولو نہیں کر سکیں گے، گوگل سے ٹرانسلیٹ نہیں لے سکیں گے آپ۔ اور لکھنے والوں نے بہت سارے لوگ آئے ہیں دنیا میں، انہوں نے بڑا انب شناب لکھا ہے۔ ہر بند اب ایز اے طالب العلم آپ میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ کا عقیدہ درست ہو، اور عقیدے کی بنیاد پر آپ یہ چیک کر سکیں کہ کون سی بات، کون سا ترجمہ، کون سا ٹرانسلیٹ صحیح ہے اور کون سا غلط۔ یہ پہلے دن کا بچہ جو ہمارے عامہ اول والے بچے ہیں، یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ پتہ چلے گا، دیکھیں گے، آگے جا کے سمجھ آئے گی۔ کیوں بھائی؟ پڑھنے آ گئے ہیں تو آج سے آپ کی ڈیوٹی ہے، آج سے آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ طالب العلم ہے نا، تو اپنا کلاس کا سبق بھی کریں اور عقیدے پہ بھی فوکس کریں، عقیدے پر بھی فوکس کریں۔ عقیدے کے لیے کیا کریں آپ؟ عقیدے کے لیے میرے بچے آپ یہ کریں کہ آپ بہار شریعت کا پہلا حصہ، بہار شریعت 20 حصے ہیں، اس کے 3 جلدیں آتی ہیں موٹی والی، تو اس میں سے صرف پہلا حصہ چھوٹا سا وہ ایسے پڑھیں کہ آپ کو پکا حفظ ہو جائے۔ اردو میں ہے، آسان ہے۔ دعوت اسلامی نے تو اور اتنی مہربانی کر دی، تو مشکل لفظوں کے معنی بھی لکھ دیے، سب کچھ اس میں ایزی ہے۔ بہار شریعت کا پہلا حصہ عقیدے کے طور پر لیتے، اس کو تو پڑھیں اور حفظ کر جائے، دل میں ہضم کر جائے، ایسا ہو کہ آپ اگر وہ آپ نے پورا کلیئر کر لیا تو میں سمجھتا ہوں آپ کو پرابلم سولو ہو جائیں گی آپ کی عقیدے کے بارے میں، اور یہ ہو جائیں تو ایک لیول ترجمے کا سیٹ ہو جاتا ہے۔ میں نے بتایا بہت سارے لوگ ترجمے میں چھکے کیوں مار دیتے ہیں، ان میں ایک پرابلم عقیدے والی ہوتی ہے، اور بھی آتی ہیں وہ بھی بتائیں گے ہم، لیکن ایک پرابلم عقیدے والی ہوتی ہے۔ اب یہ کتنی جلدی آپ کور کر سکتے ہیں، یہ ہر اسٹوڈنٹ کی اپنی ذمہ داری، کتنی جلدی آپ کور کر سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کا مہینے سوا میں یہ فائنل ہو جانا چاہیے، ہاں مہینے سوا میں یہ حصہ فائنل ہو جانا چاہیے۔ مطالعہ ہی کرنا ہے نا، پڑھنا ہے اس کو، تو آسان عقیدے ہیں، کوئی مشکل باتیں نہیں ہیں۔ اللہ پاک کے بارے میں عقیدے ہیں، نبی پاک کے بارے میں عقیدے ہیں، قرآن کے بارے میں عقیدے ہیں، قبر و حشر کے بارے میں عقیدے ہیں، جنت دوزخ کے بارے میں عقیدے ہیں، فرشتوں کے بارے میں عقیدے ہیں، آپ کی قیامت کے بارے میں عقیدے ہیں۔ تو یہ عقیدے ہی لکھے ہوئے ہیں سارے، پڑھ لیں گے؟ چلیں ضرور پڑھیے گا۔ دوبارہ اسی لنک سے جوائن کریں، پھر ہم عقیدے پہ تھوڑی سی بات اور شروع کریں گے، لیکن فٹافٹ آئیے گا، دوبارہ اسی لنک سے جوائن کریں۔